بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے رب تعالی، اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، اور میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبروں میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اس حدیث پاک میں دعائے ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخری زمانہ میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانہ، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے۔ آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق اور معانی کا سکھانا مراد ہے، اور حکمت میں سنت، احکام شریعت اور اسرار وغیرہ سب داخل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بہت سی دعائیں مانگی جو رب تبارک و تعالی نے لفظ بلفظ قبول فرمائی۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن جماعت میں مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، رسول ہوئے، صاحب کتاب ہوئے، آیات کی تلاوت فرمائی، امت کو کتاب اللہ سکھائی، حکمت عطا فرمائی، ان کے نفسوں پر تزکیہ کیا اور اسرار الہی پر مطلع فرمایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سے معلوم ہونے والے مسائل اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی شان معلوم ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو کتاب و حکمت سکھائی اور جنہیں پاک اور صاف کیا، ان کے اولین مصداق صحابہ ہی تو تھے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پورا قرآن آسان نہیں، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ جو کہے کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، اسے کسی بڑے عالم کے پاس لے جائیں، 15 منٹ میں حال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ الحکمہ کا ایک معنی سنت بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ مشہور مفسر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حکمت سنت ہی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ ستھرا کرنے کے یہ معنی ہے کہ نفس کو گناہوں کی آلودگیوں اور شہوات اور خواہشات کی آلائشوں اور ارواح کی فضولتوں سے پاک اور صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات و انوار الہیہ دیکھنے کے قابل کر دیں، تاکہ اسرار الہی اور انوار باری تعالیٰ اس میں جلوہ گر ہو سکے۔ تمام غوث، قطب، ابدال، اولیاء، اصفیاء، صوفیاء، فقہاء، علماء کا تزکیہ اسی مقدس بارگاہ سے ہوتا ہے۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آسماں خوان، زمیں خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔